نے اگر آج درجہ حرارت بتانا ہو، آج کی تاریخ بتانی ہو، اپنی عمر بتانی ہو اور اس نوعیت کی بہت ساری چیزیں ہیں، ہمیں بازار میں جا کر کوئی چیز خریدنی ہو، آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ گنتی شروع کیسے ہوئی تھی۔ مختلف کتابوں میں لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے کہ پرانے زمانے میں جو لوگ بھیڑ بکریاں پالا کرتے تھے، ایک کا سب سے اچھا تعارف تو اللہ رب العالمین ہے کہ وہ یکتا و تنہا ہے، وہ ایک ہے اور اس جیسا کوئی اور نہیں ہے، یعنی اس جیسا سنگل اینٹیٹی کوئی اور نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی محترم اساتذہ، یہ ہماری تیسری مجلس ہے اور ہم ریاضی پڑھنا اور پڑھانا سیکھ رہے ہیں۔ ریاضی میں جو بنیادی چیز ہے وہ تو گنتی ہے، اور جب ہم بچوں کو بنیادی تصورات پڑھا لیتے ہیں اور انہیں کریٹیکل تھنکنگ کی طرف لے آتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم کچھ اعداد ان کے سامنے رکھیں تاکہ ان اعداد کی وجہ سے وہ ریاضی کو کچھ عملی طور پر سمجھ سکیں اور اس کو استعمال میں لا سکیں۔ میں نے پہلے ویڈیو میں بھی آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھی تھیں جس میں اعداد ہی کا استعمال تھا، یعنی ہم نے اگر آج درجہ حرارت بتانا ہو، آج کی تاریخ بتانی ہو، اپنی عمر بتانی ہو اور اس نوعیت کی بہت ساری چیزیں ہیں، ہمیں بازار میں جا کر کوئی چیز خریدنی ہو تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں کہ جن میں اعداد جو ہیں وہ بڑے ہی کام میں آتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ گنتی شروع کیسے ہوئی تھی۔ مختلف کتابوں میں لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے کہ پرانے زمانے میں جو لوگ بھیڑ بکریاں پالا کرتے تھے، وہ ظاہر ہے کہ ریوڑ جو ہے اس میں ہر سال اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر 10 بکریاں یا بھیڑیں تھیں تو اگلے سال اس میں کئی سارا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یوں ہوا کہ شروع میں لوگوں کو اپنے اس ریوڑ کا حساب رکھنے میں مشکل پیش آتی تھی، تو انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ وہ جتنی بھیڑیں ہوتی تھیں اتنے ہی کسی پتھر کے اوپر یا کسی لکڑی یا کسی اور ایسی چیز کے اوپر نشان لگا لیا کرتے تھے، تو وہ پھر دیکھ لیا کرتے کہ اچھا یہ اتنے نشان ہیں تو اتنی ہمارے ریوڑ کی تعداد ہوگی۔ تو جوں ریوڑ بڑھتا چلا گیا تو تب ان کو زیادہ سے زیادہ نشان لگانے پڑتے، وہ نشان ان کو لگانے پڑتے، تو یہ بھی کوئی مسئلے کا حل نہیں تھا، یعنی جتنے زیادہ ریوڑ کی تعداد ہوگی اتنے زیادہ نشان، اور پھر ان نشانوں کو بھیڑوں کے ساتھ 1 to 1 کورسپونڈنس، یہ ایک اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں، ایک کے ساتھ ایک کو مطابق کر کے دیکھنا، تو یہ بھی ایک مشکل مرحلہ تھا۔ تو پھر کرتے کرتے یہ جو ہے وہ انہوں نے یہ سوچا کہ کچھ بیسک یونٹس ہونے چاہیے اور انہی یونٹس کو ہم پھر ریپیٹ کر کے اپنی اس پورے سلسلے کو ترتیب دے لیں، تو یوں گنتی جو ہے وہ شروع ہوئی ہے۔ تو آپ بھی جب اپنے بچوں کو یہ گنتی پڑھائیں تو اس کہانی کو ذرا اور زیادہ دلچسپ انداز میں بیان کر کے آپ ان کی دلچسپی کا سامان کر سکتے ہیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ اس طرح سے یہ گنتی جو ہے یہ شروع ہوئی۔ اب یقیناً آپ کو اس کا پورا بیک گراؤنڈ سمجھ آ گیا ہوگا کہ بنیادی طور پر ایک مشکل تھی اور مشکل کے حل کے طور پر یہ گنتی جو ہے یہ وجود میں آئی ہے۔ تو گنتی کے بیسک جو یونٹس ہیں وہ 10 ہیں اور اس کی ابتدا 1 سے ہوتی ہے، 0 سے نہیں ہوتی۔ 0 آگے چل کر آتا ہے جب 9 تک ہم اپنی اس گنتی کے سلسلے کو بڑھاتے ہیں۔ اب 1 کیا ہے؟ 1 کا سب سے اچھا تعارف تو اللہ رب العالمین ہے کہ وہ یکتا و تنہا ہے، وہ ایک ہے اور اس جیسا کوئی اور نہیں ہے، یعنی اس جیسا سنگل اینٹیٹی کوئی اور نہیں ہے۔ تو 1 سے ہماری اس گنتی کی ابتدا ہوتی ہے اور اصلاً اللہ رب العالمین ہی ہر چیز کی ابتدا کرنے والا ہے۔ تو اگر ہم بچوں کو یہ تصور بھی دے دیں کہ 1 پڑھاتے ہوئے ہم انہیں ان کے رب کے ساتھ جوڑ دیں تو ہم بظاہر ریاضی پڑھا رہے ہوں گے لیکن ہم اپنے رب سے اس کا اجر بھی پا رہے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر 2 آتا ہے، تو خود اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ہر ایک تخلیق کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا ہے، جیسے انسان بھی ہوتے ہیں ان میں کوئی نر ہیں کوئی مادہ ہیں، اسی طرح سے یہ جو سلسلہ ہے ہر ایک مخلوق کے اندر اس طرح سے یہ رواج پایا ہے۔ تو اس میں یہ جو 2 ہے، 2 کا تصور اس طرح سے ہے کہ 1 کے ساتھ 1 اور مل جائے گا تو وہ 2 ہو جائے گا، 2 کے ساتھ 1 اور مل جائے گا تو ایک بیسک یونٹ ہے۔
وہ بیسک یونٹ اگلے گنتی کے ان چیزوں کے ساتھ مل کر ایک نئے عدد کو جنم دے دیتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 3، 3 کے بعد 4، تو اس طرح سے جو ہمارے بیسک یونٹ ہیں یہ 9 تک ہم بچوں کو بڑی آسانی کے ساتھ مختلف انٹریکٹیو ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے بتا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کتابوں کو اکٹھا کر لیں اور کتابوں کو اکٹھا کر کے ایک طرف اس کا سٹیک لگا دیں، اس کو جمع کر دیں، اور کوشش یہ ہماری ہو کہ وہ 9 کتابیں ہوں، تو ایک ایک کر کے جب ہم دوسری طرف رکھتے جائیں گے تو بچوں کو یہ تصور ملے گا کہ چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ تو یہ بڑھنے کا نام کیا ہے؟ یہ گنتی ہے۔ پہلے 1 تھی، 1 کے بعد پھر 2 ہوئیں، 2 کے بعد پھر 3، تو اس طرح سے ہم 9 تک جا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم کچھ کنکر استعمال کر سکتے ہیں کہ میری ایک مٹھی کے اندر کچھ کنکر ہوں گے اور دوسری مٹھی کے اندر کچھ اور تعداد میں کنکر ہوں گے، تو میں یہ بچوں کو دکھا سکتا ہوں کہ میری دائیں ہاتھ کے اندر بھی کچھ چیزیں ہیں، میرے بائیں ہاتھ کے اندر بھی کچھ چیزیں ہیں، کچھ زیادہ ہیں کچھ کم ہیں، تو اس سے بھی یہ ہمیں تصور مل سکتا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو گننا ہے۔ تو جتنی ایسی ٹینجیبل چیزیں ہوں گی جن کو ہم چھو سکتے ہیں، ان کو ہم ویژولائز کر سکتے ہیں، ان کو گننا اور ان کو تصور میں لا کر کے گنتی کو سیکھنا یہ بچوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ سب سے اچھا طریقہ جو ابھی تک استعمال کیا جاتا ہے وہ انگلیوں کے ذریعے گننا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ 10 انگلیاں دی ہیں اور 10 ہی گنتی کے بیسک یونٹ ہیں، تو ان 10 انگلیوں میں پہلے ہم 1 سے شروع کر کے 1 انگلی کھولیں، پھر 2، پھر 3، پھر اس طرح بڑھاتے بڑھاتے ہم اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ اس سے جب ہم آگے اور بڑھیں گے تو پھر ان کی پوروں کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اب ہر انگلی کے اوپر اللہ رب العالمین نے بالعموم ہمارے لیے 3 پوریں بنائی ہوئی ہیں، تو ان کو بھی ہم گنتی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی کہ یہ جو بیسک یونٹس ہیں یہ کس طرح سے شروع ہوئے تھے، یہ گنتی یہ کیسے آئی تھی، اس پر ہم نے بات کی ہے۔ تو 1 سے لے کر کے 9 تک اعداد کو مجھے امید ہے کہ اب آپ صرف بورڈ پر لکھ کے بچوں کو یاد نہیں کرائیں گے بلکہ مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے ان کو انگیج کر کے سکھائیں گے۔ تو اس طرح سے جب بچے 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 اور 9 اس کی مختلف نظمیں بھی بنی ہوئی ہیں ان کو بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ تو جب اس طرح سے وہ سیکھیں گے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ ان چیزوں کو وہ لیں گے تو وہ اپنی اس گنتی کو اور اپنی اس ریاضی کو بہتر انداز میں سمجھ بھی سکیں گے، اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ پھر ریاضی سے بھاگیں گے نہیں بلکہ ریاضی کو شوق سے پڑھیں گے اور آپ کے لیے پڑھانا آسان ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ہم صفر کے تصور کے ساتھ اکائی کو دہائی میں بدلیں گے اور پھر اس گنتی کو آگے لے کر کے چلیں گے، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اگلی ہی ویڈیو کے اندر ہم اکائی دہائی کے تصور کے ساتھ ساتھ آپ کو گنتی ایک ترتیب میں ہم کیسے لا کے بچوں کو بتا اور سکھا سکتے ہیں، اور اس کی 2 کون سی شکلیں ہوتی ہیں ان پر بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ انتظار کریں، ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔